آخری بات بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں علماء کا قدر کرو، اس امت کے میناروں کا قدر کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پل صراط پہ تمہیں کام آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو محشر کے میدان میں تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ جاؤ قرآن میں پوچھو، علماء سے پوچھو، حدیثوں میں پوچھو، اللہ نے شفاعت کا حق و اختیار کن کن لوگوں کو دیا ہے؟ انبیاء کو دیا ہے، اور انبیاء کے ورثاء کو دیا ہے۔ اور انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور آپ نے اس ملک کو 1947 میں آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا۔ مسلمان عورتوں کی عزتیں لٹ گئی، 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندو اور سکھوں کے تلواروں کے نیچے تہہ تیغ ہو گئے۔ یہ ملک بنا، ہر درخت پر ایک عالم کو لٹکایا جاتا تھا تاکہ ان علماء کو روک کر اس امت کو ان کے نبی سے توڑ دیا جائے۔ یقین مانو 1400 سال ہو گئے، یہ قرآن ہمارے نبی نے ابو بکر کے ہاتھ میں دیا، ابو بکر نے عمر کے ہاتھ میں دیا، عمر نے عثمان کے ہاتھ میں دیا، عثمان نے علی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ تکالیف برداشت کرتے رہے، بچے یتیم کروا گئے، بیویوں کو عملاً طلاق دے چھوڑے، مکے میں پیدا ہوئے تھے، افریقہ میں گئے، مصر میں گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے، سمندروں میں اتر گئے، آسمانوں میں گئے، جہاں جہاں تک صحابہ کا بس چلتا تھا چلتے گئے، اعلاء کلمت اللہ کا پیغام لے کر، قرآن ہاتھ میں لے کر، پیغمبر کے سنتیں لے کر آتے رہیں، جاتے رہیں، مار کھاتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، امت تک قرآن پہنچایا۔ پھر یہ سلسلہ تابعین نے اٹھایا، تابعین سے تابعین نے اٹھایا۔ یاد رکھو یہ قیامت تک اس قرآن کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا چاہے جو چاہے جو کہیں، قرآن کا راستہ نہ کل رکھا تھا، نہ آج رکا ہے، نہ کل رکھے گا۔ صحابہ کی عظمت اس ملک میں محفوظ رہے گی، صحابہ کی عظمت پر اس اہل سنت والجماعت کے نوجوان کٹتے رہیں گے، پاسیاں چڑھتے رہیں گے، سینیوں پہ گولیاں کا کر مسعود عثمانی کو بتا کے چھوڑیں گے۔ اے قائد، آپ نے جو راستہ اختیار کیا تھا، آپ اپنے وفا کو وعدے وفا کر گئے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی ابو بکر کی صداقت کے لیے پاکستان کی چوکوں پر آواز لگائی، پیسہ نہیں مانگا، ووٹ نہیں مانگی، گاڑیاں نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی۔ میں نے خدا کی قسم بچپن سے اس شیر کو دیکھا تھا جو پاکستان کی سرزمین پر اصحاب رسول کے دشمنوں کو ان کی گدی اور زبان کو لگام دینے کے لیے کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی ملک کے چپے پر، کبھی جیلوں میں، کبھی عدالتوں میں عثمانی جاتا رہا اور پچھلے جمعے کو یوم صدیق اکبر پر فدا ہو گیا۔ میرے دوستوں، اس ملک میں صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی اپنے سردار اور اپنے نواب کے لیے غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ ہم محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سارے مر جائیں، گولیوں سے یہ سلسلے رکے نہیں ہیں۔ تم نے امیر عظیمت کو بھی اس بنیاد پر شہید کیا تھا کہ یہ ابو بکر کے دشمن کو کافر کہتا ہے۔ خدا کی قسم، امیر عظیمت کے خون وہ انقلاب لا چکا ہے، رہتی دنیا تک آپ کے کفر پر وہ کھیل ٹونک دیا ہے۔ تم ساری زندگی کوشش کرو، یہ بدنامی اب تمہارے کپڑوں سے نہیں دھلے گی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، جناب عمر کو گالی دیتے ہیں، میرے نبی کے بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں۔
یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم خون کے ندیاں بہائیں گے ابو بکر کی صداقت پر، ہم اپنی جوانیاں اٹھائیں گے عمر کی عدالت پر، ہم اپنے بچے قربان کریں گے صحابہ کی عظمت پر، جنہوں نے ساری زندگی میرے نبی کی خدمت کی، جنہوں نے ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ عہد و وفا کیا۔ اے ابو بکر، ہم آپ کے ساتھ عہد و وفا کرتے ہیں، تمہارا دشمن کل بھی کافر تھا، تمہارا دشمن آج بھی کافر ہے، صاف بات ہے۔ ہم کب تک برداشت کرتے ہیں؟ پاکستان کی روڈیں، آپ یقین کرو آپ کی ملک کا ایسا کوئی روڈ نہیں ہے جہاں میرے علماء کا خون نہیں بہا۔ تم نے اسلام آباد کی روڈوں کو اعظم طارق اور مسعود الرحمان عثمانی کے خون سے رنگین کیا، تم نے اسلام آباد میں لال مسجد کو خون سے رنگین کیا، تم نے کراچی میں مفتی نظام الدین جیسے اولیاء اللہ کو شہید کیا، تم نے شہید اسلام محمد یوسف لدھیانوی کو شہید کیا۔ یاد رکھو جس طرح محمد کے صحابہ محمد کے دین پر کٹ مرے تھے، آج بھی کہتا ہوں یہ علماء اور مدارس والے طلباء صحابہ کی عظمت پر کٹ مریں گے۔ یہ ان لوگوں کی بھول ہے، یہ ان لوگوں کی بھول ہے جو سمجھتے ہیں ہم اہل حق کو اس طرح ٹارگٹ کر کے ان کی آواز کو بند کریں گے۔ یہ آوازیں بند نہیں ہوتی، یہ آواز آسمانوں تک جا چکی ہے، انشاءاللہ اب یہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ اور ویسے بھی کسی بھی انسان کا کوئی بھی انسان، مطلق انسان، کسی بھی انسان کا اگر خون اس زمین پر بہتا ہے تو اس ایک خون کے قطرے سے ہزاروں بے برکتیاں جنم لیتی ہیں۔ اور تم ایسے پاکیزہ ہستیوں کو روڈوں پر گولیوں کا نشانہ بناتے ہو جنہوں نے ساری زندگی صحابہ کی عظمت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، جیلوں میں رہے، ہتھکڑیاں پہنی، تکلیفیں برداشت کیے، مگر اپنا مقدس مشن اور نظریہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو امت مسلمہ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو دفاع صحابہ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں صحابہ کرام کی سپاہی بننے کا جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کام کر سکیں، صحابہ کرام کی عظمت کو گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز بروز پیر، آج جمعہ ہے، بروز پیر